وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اللہ کے رسول آپ سے خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے، اور آج تک میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو اگر خوبصورتی کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے زیادہ اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں آئی۔ ایک ریکارڈ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آسمان میں ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام دیکھ کے خوبصورتی کو دنگ رہتے ہیں، اور پہلے گھمنڈ تھا کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن ہمارے نبی کو جب دیکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے چہرہ بھی آپ کے سامنے پھیکا پڑتا ہے میرے بھائی۔ تو اگر خوبصورتی کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں آج تک کسی ماں نے نہیں جانا ہے خوبصورت بچہ۔ اگر ہم اور آپ سیرت کی بات کریں، اخلاق کریمانہ کی، اور چاہے کسی طرح کے بھی معاملات ہوں، عقائد میں ہوں، عبادات میں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی میں وہ اخلاق وہ سیرت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب کسی نے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کیسے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ قرآن کو جا کے پڑھو، کانا خلقہ القرآن، آپ کی پوری سیرت قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی ایک ایک آیت پر جو شخص اس دنیا میں عمل کرتے ہیں، ایک ایک آیت کا جو عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے ہماری محبت کی کہ اگر کسی کا ہمارے اوپر احسان ہے تو ہم اس کی محبت کرتے ہیں اس سے۔ آج ہم اپنے ماں باپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں شاید کیونکہ وہ ماں اگر ایک دن کے لیے بھی اگر ہمیں دودھ نہیں پلاتی تھی تو شاید آج ہم اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے میں ٹھہر کے آپ کو بیان سنا سکوں۔ شاید آپ اس قابل نہیں ہوتے تھے اگر ایک دن آپ کی گندگی کو صاف نہیں کرتے، ایک دن اگر آپ کو غذا نہیں ملتا تھا، شاید آپ اس قابل آج نہیں ہوتے تھے کہ آج کے دن آپ مسجد ہادہ میں بیٹھ کے خطبہ سن سکیں۔ یہ ایک احسان ہے ماں باپ کے اوپر جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے کبھی اگر وقت ضرورت پڑنے پر تو پوری زندگی آپ اس کے احسان کو نہیں بھولتے ہیں اور آپ ان کو چاہتے ہیں کیونکہ ان کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر احسان کی بات کریں، ہم سبھی کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو جاتے ہیں 50 وقت کی نماز فرض کر دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ملے تحفے میں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں میری امتی پر 50 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے امتی کو آزما چکا ہوں، نہیں کر سکتی ہے آپ کی امتی اتنی عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ کے اوپر تہجد فرض نہیں تھا، آپ کے اوپر بھی 5 وقت کی نماز فرض تھا، لیکن کبھی آپ نے تہجد نہیں چھوڑے۔ آپ کے اوپر یہ گھرا نہیں گزرتا تھا کہ 50 وقت کی نماز زیادہ ہو، لیکن آپ کا یہ احسان ہمارے تمام لوگوں پر ہے، آپ کی امتی پر ہے کہ امتی کا خیال کرتے ہوئے 5 وقت اللہ رب العالمین نے کر دیا آپ کے کہنے پر۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لولا انا اشق علی امتی لامرتہ بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ بات خدشے میں نہیں ڈالتی، اگر مجھے اس بات کا غم نہیں کھایا جاتا کہ میری امتی پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا گراں گزرے گا تو میں یہ واجب کر دیتا تھا، لیکن احسان ہے ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اس کو فرض نہیں کیے۔ کتنے احسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے بھانپ لیے تھے۔ آپ اپنی امتی کے لیے ہر رات رویا کرتے تھے، اللہ کے بارگاہ میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
جب اس آیت پر پہنچتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنے امتی، اپنے پیروکاروں کے لیے جو دعا کیے تھے کہ الہ العالمین اگر تو چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ یہ تیرا بندہ ہے، ان تعذبہم فإن عبادک، الہ العالمین اگر تو چاہے تو ان لوگوں کو عذاب دے کیونکہ یہ تیرا بندہ ہے، لیکن اگر تو چاہے تو انہیں معاف کر دیں اور اس میں آپ کی کوئی نمی اور کمی واقع نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ الہ العالمین یہ میرے قوم ہیں، یہ میرے قوم نافرمان ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دیں تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری اپنے نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں الہ العالمین میری امتی پر رحم فرمانا، اللہم امتی اللہم امتی، الہ العالمین میری امتی کا کیا ہوگا، الہ العالمین تو میری امتی کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، شاید ہمیں اب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ محبت دو چیزوں کی وجہ سے شاید ہو سکتی ہے، ایک کسی کی کمال ہونی چاہیے، دوسرا سیرت ہونی چاہیے، ان کا احسان ہونا چاہیے، لیکن محبت کتنی ہونی چاہیے یہ حدیث آپ کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، جذباتی صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن میرے نفس سے زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام کے دلوں میں جو بات ہوتی تھی وہی زبان پر لاتے تھے، جھوٹے دکھاوا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر اپنے زبان پر لگام دو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے جان سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوری اپنے الفاظ کو واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اب میں اپنے جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الآن یا عمر، اب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے عمر۔ میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بتاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں کان کھول کر سن لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے باپ سے زیادہ، ان کی آل اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین بندہ نہ بن جاؤں۔ یعنی محبت کتنی ہونی چاہیے، ہماری جان سے بھی زیادہ اگر کسی کی فکر اور محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، اگر ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ صرف اپنے دعوے میں اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑا محبت کرنے والا اگر آج کوئی ہے تو ہماری جماعت ہے یا ہم ہیں، تو ان کے بھی کچھ تقاضے ہیں میرے بھائیوں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایمان لانا پہلا تقاضا ہے۔ ابھی آنے والے مہینوں میں 2 اکتوبر آنے والا ہے، گاندھی جینتی منائے جاتے ہیں ہمارے ہندوستان میں۔ گاندھی جی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے اس دنیا میں سب سے بہترین انسان کی مثال اگر دینا چاہوں تو محمد سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ان کے آگے۔ بہت زیادہ تعریف کی ہے انہوں نے، لیکن چونکہ ان کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، اس کی وجہ سے کبھی وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اس وقت کو یاد کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چاہنے والا حضرت ابو طالب سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، جن کو پورے عرب والوں نے ستانا شروع کر دیے۔ ایک دن تو یہاں تک بات پہنچی کہ آپ کے گھر آئے ابو طالب کے گھر، اور اہل مشرکین نے کہا کہ ابو طالب پانی سر سے اوپر چڑھ چکا ہے، آپ اپنے بھتیجوں کو بتا دیجئے اپنی دعوت کو روک دے، ورنہ جہاں کہیں ملیں گے ہم انہیں قتل کر دیں گے۔
حضرت ابو طالب بلاتے ہیں، بھتیجے ان لوگوں کا کہنا ایسا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے چچا جان اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہے تو آج تک میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا ہے، لیکن آج بھی یہ کان کھول کر سن لیں کہ اگر یہ اہل عرب، اگر یہ مشرکین، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں اگر سورج کو لا کر رکھ دے، یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن محمد اپنی مشن اور دعوت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اس وقت ان کے چچا ابو طالب نے بھی یہ کہا تھا کہ بیٹا آج کے بعد تو کھل کے عبادت کر، جب تک تیرے چچا زندہ ہے کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا سکے۔ میرے بھائیوں، ایک کافر ہونے کے باوجود آپ سے اس قدر محبت کرنے والے ساتھی، ایک باپ کا درجہ رکھنے والے چچا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت تھا مرض الموت میں مبتلا ہے اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابن امیہ موجود ہے، ابو جہل بدبخت موجود ہے، اللہ کے رسول پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا ایک مرتبہ آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں آپ کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ فوری وہیں پر ورگلاتے ہیں ابو جہل۔ ابن امیہ کہتے ہیں کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کہ اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین سے بددین ہو جانا چاہتا ہے، مرنے کے وقت کیا تو بددین ہو کے مرنا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد میرے بھائیو حدیث کے الفاظ کہتے ہیں کہ اسی حالت پہ ان کا انتقال ہوا۔ میرے بھائیو کہنا یہ ہے کہ اگر محبت کی وجہ سے کوئی شخص اگر جنت کسی کو ملتا تھا تو حضرت ابو طالب کو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیتا تھا، لیکن ایمان پہلا شرط ہے، اگر محبت ہے تو ایمان بھی ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے محبت کا آپ کتنا بھی دعویٰ کر لیں آپ کا یہ محبت کل قیامت کے دن کام نہیں آ سکتی۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم تر مانا جائے، ان کی عظمت کو سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظمت ہیں۔ آج اگر ہم نے اور آپ نے کوئی بڑے یونیورسٹی سے فراغت حاصل کر لی، ڈگریاں مل گئی تو ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ اگر ہم اور آپ نے کلام مقدس کی تلاوت کریں شاید ایک بار ضرور اس آیت میں ہماری نظر پڑے گی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول آپ تو بڑے اخلاق پہ فائز ہیں، یعنی آپ کی کریکٹر سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رہتی دنیا جب تک دنیا قائم رہے گی آپ سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت کو خود بیان کیا ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں ایک ایک لفظ پہ غور کریں آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ کہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یا ابراہیم، نوح علیہ السلام سے خطاب کرنا ہو کہتے ہیں کہ یا نوح، عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرنا ہو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ یا عیسیٰ۔ لیکن جب ہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بھی خطاب کیا ہے آپ پڑھیے آپ کو ملے گا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کا لقب دے کر اللہ رب العالمین نے پکارا ہے۔ یہ آیتیں یہ الفاظ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نبیوں میں بھی اگر کسی کا زیادہ اور مقام بلند ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے مقام و مرتبہ کو کبھی ان الفاظ میں بیان کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ لوگوں اللہ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اے گنہگارو ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود بھیجا کرو۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پر درود بھیج رہا ہے، اس سے بڑے مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند رکھیں۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات بھی غور و فکر کرنے کی ہے، کوئی شخص کبھی ایسا الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ شرکیہ الفاظ ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انسانوں میں سب سے مقدس کوئی ہستی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ان الفاظ پہ کبھی بھی یہ الفاظ نہ دہرائیں کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ محمد کا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا کمپیئر نہیں کر سکتے، مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس کوئی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو، تیسرا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو۔ یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کہے، صرف توحید کا اقرار کرے، رسالت کا انکار کرے، کبھی وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے وہ شخص کبھی جنت میں۔ رسالت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ لا کر تو یہاں یہ بتا دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی گویا کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ اکبر۔ یہ اطاعت اور یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اب کس طرح کرتے تھے صحابہ کرام؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوز پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ تو شوز نہیں اتارے، آپ نے جوتے نہیں اتارے، صحابہ کرام نے بھی جوتی پہن کے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے جوتے کو اتار دیے۔ صحابہ کرام کبھی یہ سوچے بھی نہیں کیوں اتارے، دل میں یہ خیال بھی نہیں لایا، فوری انہوں نے بھی اپنے جوتے کو اتار کے رکھ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ لوگوں نے شوز کیوں اتارے؟ کیا وجہ تھی اتارنے کی سب کی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے دیکھا آپ شوز پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کی اتباع میں نماز پڑھنی شروع کر دی پہن کر۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے شوز اتار دیے، ہم نے بھی بغیر سوچے سمجھے اتار دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے اور کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی ہے، اس لیے میں نے اتارا تھا۔ میرے بھائیوں کہنا یہ ہے صحابہ کرام کبھی یہ مگر اگر وگر نہیں کرتے تھے، بغیر سوچے سوچے لاجک نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں کیا ہے کیوں ہے، بغیر چوں چرا کے اللہ کے رسول کو دیکھے فوری کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کرتے تھے صحابہ کرام؟ آپ جب حدیث کو پڑھیں گے آپ کو ملے گا ایک صحابی کے گھر میں ابھی گدھے کا گوشت بن رہا ہے۔ اس وقت گدھے کا گوشت حلال تھا، ابھی حرام نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کے گھر میں گوشت پک کے تیار ہے، بیوی اور ان کے بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہیں بچے، اور بچوں کی یہ خواہش اور یہ ماں سے کہہ رہے ہیں بچے کہ امی جان بھوک لگ رہے ہیں دسترخوان لگا دو۔ امی کہتی ہے بیٹا تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، ابو نماز کو گئے ہیں، آتے ہی فوری دسترخوان لگائیں گے، ایک ساتھ کھا لیں گے۔ جیسے ہی وہ صحابی آتے ہیں میرے بھائیوں، ہانڈی کو پکڑتے ہیں، باہر لے جا کے اڑیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری بیوی ابھی میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد گدھے کا گوشت حرام ہو گیا ہے، یہ میری کانوں نے ابھی سنا ہے، ہم اب یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی نافرمانی ہو۔ میرے بھائیو یہ صحابی تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ لاسٹ بار، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ آج ہم اپنے غریبان میں اگر جھانک کے دیکھیں، اللہ کی قسم کتنے ایسے اوقات آتے ہیں ہماری زندگی میں، ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، لاسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں کریں گے، یہ آخری بار ہے، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تھے، جیسی اتباع کی بات آئی فوری اتباع کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ آخری بار ہے، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ شراب کس قدر عام تھی،
شراب کو لوگ ہمارے یہاں جیسے پانی استعمال کرتے ہیں، عرب میں پانی کی طرح یوز ہوتا تھا، ہر گھر میں شراب کا مٹکا پایا جاتا تھا میرے بھائیوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں میرے ابو کو، ابو طلحہ کو شراب دینے کے لیے ابھی بالکل ڈھالنے والا تھا، میں نے سنا کہ کوئی ندا دینے والے گلیوں سے یوں پکار رہے ہیں کہ اے شراب پینے والے، آج کے بعد شراب حرام ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے حدیث سن چکے ہیں، اس قدر لوگوں نے مٹکے کو گلیوں میں پھوڑا ہے کہ مٹکے کے جو شراب تھا وہ گلیوں میں بہہ رہا تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ انگور کا شراب ہے، یہ فلانے جو ہے فلیور کا ہے، آج ایک مرتبہ لاش پی لیں اس کے بعد دوبارہ نہیں پیے، کبھی نہیں کہا میرے بھائیوں صحابہ کرام نے۔ جیسی ہی بات آئی سامنے فوری اتباع کر بیٹھے، اور یہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آخری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کرتے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، لوگوں کو بیان دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور اسی وقت اللہ کے رسول کے زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ وہ صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ کس کو کہہ رہے ہیں، فوری اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں لوگوں نے شل وغیرہ اتار کے رکھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کیوں بیٹھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میری کانوں نے صرف اتنا سننا تھا، بیٹھ جاؤ، میں نے بیٹھ گیا، مجھے اتنا نہیں چاہیے تھا کہ اے صحابہ میں تم سے کہہ رہا ہوں تو بیٹھ جا۔ کانوں نے سنا بیٹھ جا، میں نے سمجھا میرے کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول میں بیٹھ گیا۔ یہ اتباع ہوتی ہے میرے بھائیو، اصل اتباع۔ جب کوئی بات آ جائے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مانتے ہیں، آپ کی بھی ماننا پڑے گا میرے بھائیو۔ اور وہ چیزیں کہاں ملیں گے؟ قرآن اور حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی طرف دوڑ پڑو، وہاں پر جو اللہ اس کے رسول نے کہے ہیں اس کی اتباع کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے وہ لوگوں، اللہ اس کے رسول جو تمہیں دے تم اسے بغیر چون چرا کے لے لو، اس پہ عمل کر لو، اور جن چیزوں سے روک دے اسے یہ نہ کہو کہ کیوں روکا گیا، یہ اچھا تھا، یہ عقلی گھوڑا مت دوڑاؤ، اللہ اس کے رسول نے روک دیا، بس رک جاؤ۔ اور آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں جب تمہیں کسی بھی مسئلے میں اگر زندگی کا حل نہ معلوم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لینا، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کسی بھی طریقے کا اگر مسئلے کا حل کرنا ہو، آپ جا کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صرف 23 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اپنے پیارے حبیب سے کرا دیے ہیں جو قیامت کے صبح تک ہونے والا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کو محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کی بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کی اطاعت ہونی چاہیے، آپ سے صرف نہیں، آپ کو صرف نہیں، بلکہ آپ کی یعنی آپ کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا میرے بھائیوں۔ جب جا کے ہم اور آپ ایک کامل مومن بن سکتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم اور آپ جنت جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی مقدس ہے کہ جس دن کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ سارے نبیوں جب یہ کہہ دیں گے لست لہا، ہم آج کے دن آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جب ہم اور آپ ہمارے پیارے حبیب کے پاس جائیں گے، اپنے ٹکڑا سنائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا انا لہا، میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے۔ آخری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے اس وقت تک میں اپنے سر نہیں اٹھاؤں گا سجدے سے، اس کے بعد غیبی آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لے، سل توتا، مانگ جو مانگنا ہے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تو شفع، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو، سفارش انہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل دین سمجھا تھا، جنہوں نے شریعت کو کامل شریعت سمجھا تھا۔ اگر آپ کے دین میں کسی نے بگاڑ پیدا کیا،
بدعت و خرافات کی، ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے سرقن سرقہ، دور کر دو ان لوگوں کو۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں۔ عبادات کے معاملہ ہو یا عقائد کا معاملہ ہو یا کسی بھی طریقے کا معاملات ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن و حدیث سے اس مسئلے کا حل کریں۔